اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات پر۔ اس سے پہلے ہم 3 ویڈیوز بنا چکے ہیں جن میں ہم نے علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات پر بات کی ہے اور ایک علمی تنقید کی ہے۔ وہ ہمارے دوست جو کہتے ہیں کہ علامہ صاحب پر علمی تنقید، علمی نقد نہیں کی گئی، ان کو چاہیے ہماری یہ تینوں ویڈیوز وہ ملاحظہ فرمائیں، اور ساتھ میں وہ دوست جنہوں نے ہماری ایک ویڈیو پہ بہت سے کمنٹس کیے ہیں اور نیگیٹو کمنٹس بھی ہیں بیچ میں سے، اور جو سمجھتے ہیں علامہ صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ علمی نقد ہم نے نہیں کیا، یہ ایک تمسخرانہ ویڈیو تھی۔ دراصل وہ ہماری کوئی علمی نقد نہیں تھی، وہ تھوڑی سی کھٹی میٹھی تھی، ایک ڈاکومنٹری ٹائپ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ تو اس کے ذیل میں بہت سے لوگوں نے ایسے کمنٹس کیے ہیں، تو اگر وہ تمام حضرات ہماری علمی نقد دیکھنا چاہتے ہیں علامہ صاحب کے نظریات پہ تو وہ ہماری یہ ویڈیوز ملاحظہ کیجئے۔ ان کا انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ دیکھ لیں گے، ان کا ہم لنک دیں گے اور ساتھ میں ڈسکرپشن میں بھی ان کا لنک موجود ہوگا۔ آپ وہ ویڈیوز دیکھیے اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک علمی نقد ہم ان پہ کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ ویڈیو بھی ہے جو انشاءاللہ ان کے نظریات پر بات کرنے کے لیے ہم نے بنائی ہے، اور خاص طور پہ موسیقی کے معاملے میں جو ان کا موقف ہے اس پہ ہم ایک علمی نظر ڈالیں گے، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی ہم ویڈیوز جاری رکھیں گے۔ یہ نقد جو ہے ان کے اصول پہ نقد نہیں ہے، یہ عام نقد ہم کر رہے ہیں جو چھوٹے کلپس ویڈیوز کی صورت میں ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے جو اصول ہیں ان پہ بھی ہم نقد کریں گے اور اس کی ویڈیو الگ سے بنائیں گے۔ فی الحال ہم انشاءاللہ ان کے کلپوں پہ بحث کرتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا وہ ہے موسیقی، اور 2 ویڈیوز جو ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ان کی ایک ویڈیو وہ ہے جس میں وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا موسیقی حرام ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں یہ بیان کر دیا ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اب وہ آیت کیا ہے اور اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اور کیا اس میں وہ تمام باتیں درج کر دی گئی ہیں جو حرام ہیں؟ ہاں، ایک استثناء جاوید احمد غامدی صاحب نے بیان کیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں وہ یہ 5 باتیں ہیں۔ تو کیا ہم دیکھیں گے کہ یہ صرف 5 باتیں ہی حرام ہیں، یا آیت کا وہی مفہوم ہے جو علامہ غامدی صاحب سمجھ رہے ہیں، یا ان کا اس آیت سے استدلال اپنے موقف کے ضمن میں موسیقی کی حرمت کے ضمن میں یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ بات انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، اور علامہ صاحب نے جو مفہوم بیان کیا ہے کیا وہی اس کا مفہوم ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حصر کا صیغہ ہے۔ قل انما، آپ فرما دیجئے کہ انما صرف یہی جو ہے چیزیں، حرم تیرے رب نے حرام کی ہے، الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یعنی کہ ظاہری اور پوشیدہ جتنی بھی جس قسم کی بھی فحاشی ہے، فحش باتیں ہیں یا فحاشی کے کام ہیں، وہ سب اللہ نے حرام کر دیے۔ پھر کہتے ہیں والاثم، اور گناہ کے کام، والبغی بغیر الحق، یہ کہ دوسروں کے ساتھ ناحق سرکشی کی جائے، ان کے اموال پہ، ان کی اغراض پہ دست درازی کی جائے، کسی بھی طرح سے، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو۔ اور چوتھی چیز جو بیان کی ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اور تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو، ایسی باتوں کو، یا ایسے اشخاص، ایسے افراد کو کہ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، بغیر دلیل کے، یعنی تم اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دو، یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر وہ بات باندھو، وہ بات کہو جس کو تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ ترجمہ وہ کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حلال چیزوں کو حرام کر دو۔ یہ
تشریح کے اعتبار سے تو درست ہو سکتا ہے اور یہ صرف ایک پہلو ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے جو علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ البتہ مفہوم میں کسی حد تک یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ باتیں جو اللہ نے حرام نہیں کی تم ان کو حلال کرتے ہو، یہ بھی اس کے ضمن میں آتا ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ یہ صرف 5 باتیں جو ہے حرام ہیں اور ان کے علاوہ سب حلال ہے، اور یہ بھی کہ چونکہ ان میں گانے، معازف، آلات موسیقی کا بیان نہیں ہے اس لیے وہ بھی حرام نہیں ہے۔ تو اگر علامہ صاحب کی اس تشریح کو درست مان لیا جائے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس آیت میں بیان نہیں ہوئی، تو اس میں قتل ناحق بھی بیان نہیں ہوا، لیکن اس کے ضمن میں علامہ صاحب کہیں گے یہ وہ شامل ہوگا والبغی بغیر الحق میں۔ تو یہی بات یہاں سے سمجھ لیجئے کہ یہ اصول کا ذکر ہے، یہ 5 باتیں نہیں ہیں، 5 چیزیں نہیں ہیں، جس طرح کہ علامہ غامدی صاحب اپنے دیکھنے والوں کو یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ 5 چیزیں اللہ نے حرام کرا دی ہیں۔ یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، 5 اصول ہیں، اور ان اصول کے تحت وہ باتیں آتی ہیں جو باقی سب حرام ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں یہ تو ہے کہ 2 بہنوں کو اکٹھا ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بہن اور بھانجی، پھپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں شامل کرنا یہ حرام ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں ذکر ہے، تو کیا غامدی صاحب کے نزدیک وہ حلال ہوگا؟ اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں، تو بہت سی باتیں ایسے، مثال کے طور پہ یہاں پہ سود کا ذکر نہیں ہے، تو آپ سود کو کس کے تحت لائیں گے؟ آپ سود کو اسم کے تحت لائیں گے نا، کہ یہ گناہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو منع کر دیا ہے، جو حرام کر دیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا وہ 5 چیزیں نہیں بیان کی گئی، وہ 5 اصول بیان کیے گئے ہیں، اور دیگر حرام کردہ اشیاء جو ہیں جتنی بھی ہیں ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں گے تو وہ انہی 5 باتوں کے تحت آئیں گی، اور اسی میں المعازف بھی آ جائیں گے۔ اور ایک بات مزید جو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، وہ یہ بات اپنی طرف سے ڈال رہے ہیں، جبکہ اس آیت میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، کہ میرے رب نے تو یہ فواحش اور یہ باتیں حرام قرار دی ہیں۔ اگر علامہ صاحب دراصل وہ کھانے پینے کی باتوں کا ذکر اس لیے لیا ہے کہ اعتراض نہ کر دیا جائے کہ قرآن کی دوسری آیات میں بھی حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا قرآن پاک، مثال کے طور پہ سود ہے، سود کا اس میں ذکر نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے سود حلال ہے جبکہ سود حرام ہے، ربا حرام ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں آپ اسم کے تحت لائیں گے نا جی کہ گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح المعازف جو ہیں وہ اس آیت میں بیان نہیں ہوئے، آپ نے ان کو حلال کر دیا ہے، کیسے؟ اس لیے کہ وہ قرآن میں حرام نہیں ٹھہرائے گئے، تو اس کا بھی ہم جواب دیں گے، لیکن حدیث میں جو صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ تو یہ تو مختصر سا اس آیت کا مفہوم تھا جو اصل مراد ہے اس سے۔ دیکھیں علامہ صاحب جو ہے نا وہ یوں کرتے ہیں کہ جہاں پہ بات تشریح طلب ہو اور ان کے اپنے نظریات کے خلاف ہو، وہاں پہ بات کی وضاحت نہیں کریں گے، مبہم چھوڑ دیں گے۔ مثال کے طور پہ اس ویڈیو میں جیسے انہوں نے کہا، اور زیر لب ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ یہ تیرے رب نے یہ 5 باتیں حرام کی ہیں، ان میں موسیقی نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کسی ایسے شخص کو جو علمی ہونے کا دعوے دار ہو، جو علم کا علمبردار ہو، اس کو یہ بات جائز نہیں ہے، یہ دیو نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کا پلے ود ورڈز، الفاظ کے ساتھ کھیل کرے۔ جہاں پہ الفاظ وضاحت کے طالب ہیں وہاں پہ وضاحت کرنی چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری ویڈیو کی، جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے جس میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ قرب قیامت جو ہے ایسے لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں سے، یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، کہ وہ زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کو، آلات موسیقی کو جائز حلال قرار دے لیں گے۔ تو یہاں پہ بات بالکل واضح ہے، لیکن یہاں پہ بات وہ اتنی لمبی کھینچتے ہیں، اتنی تشریح کرتے ہیں کیونکہ چوٹ ان کے نظریات پہ پڑ رہی ہے، اور وضاحت ان کو کرنی چاہیے تھی اس آیت کے ضمن میں سورہ اعراف کی، جبکہ وہاں پہ وہ مجمل سا بیان کر دیتے ہیں، اور مجمل بھی ایسا بیان کہ جو آپ کے کان کھڑے کر دے۔
اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو تشریح حدیث کی علامہ صاحب نے تعویلات کا پندار کھڑا کر دیا ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ پہلی بات وہ کہتے ہیں الحرا، شرمگاہ. وہ کہتے ہیں کہ شرمگاہ، دیکھیں کیا شرمگاہ مطلقاً حرام ہے؟ نہیں ہے نا جی. اسی طرح وہ کہتے ہیں حریر، ریشم، کیا مطلقاً حرام ہے؟ نہیں ہے، صرف عورتوں پہ حرام ہے. اس پہ وہ لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں اور وہ تمام کی تمام تقریباً لفاظی ہے. اصل میں دیکھیں بات ہوتی ہے اس کے پس منظر میں، اور یہ صاف واضح بات ہے کہ پس منظر سے ہی بات کو سمجھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، وضو اور تیمم کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو چھو. یہاں پہ ہے کہ وہ اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے چھونے سے. لغت میں اس کے معنی یہ ہے کہ صرف چھونے کے ہیں، لیکن قرآن کریم صرف اشارہ کر کے، ایسی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں صرف اشارے سے کام لیا جاتا ہے. اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ مراد اس سے مباشرت ہے، جمع ہے. اور اسی طرح الحرا میں اشارہ کر دیا گیا فرض، لیکن مفہوم جو ہے اس کا بالکل واضح ہے کہ وہ فرض جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہوا ہے اس کو، ظاہری سی بات ایک چیز حرام ہوگی تو اس کو حلال کریں گے نا جی. اسی طرح الحریر، الحریر جو ہے یہ صاف واضح سی بات ہے کہ عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پہ حرام ہے. ریشم کی بات ہو رہی ہے، حریر یعنی ریشم. تو یہاں پہ بھی اس کا وہی پہلو ڈسکس ہوگا نا جی کہ جو حرام ہے اسی کو حلال ٹھہرائیں گے نا جی لوگ. تو تیسری بات ہے والخمر، خمر مطلقاً حرام ہے. تو اگر خمر کو ان باتوں کے ساتھ لایا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی دو جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کا بھی حرمت والا پہلو لوگ حلال کر لیں گے. اور یہاں پہ الحرا کا ترجمہ زنا ہوگا، مطلقاً فرد نہیں ہوگا. صرف الفاظ سے کھیلنے سے بات نہیں بنتی. اگر یوں آپ مراد لیں گے تو لامستم النساء کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا صرف چھونے سے آپ غسل فرض کر لیں گے؟ کیا یہاں پہ یعنی کہ یہ بات، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ صرف لامستم النساء سے آپ کیا مراد لیتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلوا ویباشروا وہو صائم، کہ بوس و کنار کرتے تھے اور یباشروا، مباشرت کرتے تھے جبکہ وہ روزے سے ہوتے تھے. اور سب جانتے ہیں کہ مباشرت کے معنی جو ہے کن معنی میں قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، ان کے ساتھ مباشرت نہ کرو. تو یہ دراصل الفاظ صرف اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ مترادفات کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہاں پہ الحرا کا مطلب زنا ہوگا. یہاں پہ مطلقاً فرد یا اس کے وہ معنی نہیں لیے جائیں گے جو کہ لغت میں درج ہے، بلکہ وہ معنی لیے جائیں گے جو کہ اصلاً یہاں پہ جس کی حرمت بیان ہو رہی ہے. اسی طرح اسی حدیث میں ہے المعازف، کے آلات موسیقی. تو یہ چار باتیں آپ دیکھ لیں کہ آج وہی کام ہو رہا ہے کہ یستحلون، اس کو حلال ٹھہرا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج وہی کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ یہ چاروں باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، نام بدل کے کر رہے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ میں کہ نام بدل لیں گے لیکن کام وہی کریں گے. چنانچہ بات بہت واضح تھی ہے کہ آلات موسیقی جو ہیں وہ حرام ہیں اور ان کی حرمت غامدی صاحب کہتے ہیں کہ صراحت سے بیان نہیں ہوئی. قرآن کریم میں صراحت سے بیان نہیں ہوئی، اشارتاً بیان ہوئی ہے. اور حدیث مبارکہ میں ایک حدیث نہیں ہے، کئی احادیث ہیں جن سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ اس کی حرمت ہے. اور اسی بات پہ اس امت کا اجماع بھی رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہاں تک بات واضح ہوگی. انشاءاللہ ان دو ویڈیوز پہ مزید بحث کریں گے اور ایک الگ ویڈیو میں بحث کریں گے. تو اب کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.